السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا کے بعد سرور کونین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا یہ 26واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت پہ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے اور بھلائی کی راہوں میں خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا، اور خاص کر کے اس ماہ مبارک کے اندر اور آخری عشرے کے اندر آپ بالکل تیز آندھیوں کی طرح اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا صلہ اور پورا پورا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرہ، میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم سے بچو گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، یعنی سب سے حقیر چیز اللہ کے راستے میں آپ خرچ کیجیے۔ صدقہ دینے والے کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے صبح و شام دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے بہترین بدلہ دینے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعطی منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعطی ممسکا تلفا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہوں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو خرچ کرنے والے کو اس کا صلہ دے دے، اسے بدلہ دے دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ، مال نہ خرچ کرنے والے بخیل کے مال کو تو تلف کر دے، ختم کر دے، اسے تہس نہس کر دے۔ عزیز ساتھیوں، صدقہ دینے سے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ مال کے اندر نمو اور مال کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالی بندے کے مقام کو عفو درگزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اس کے مرتبے کو اور اونچا کرتا ہے، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ایک صدقہ کرنے والے شخص کے واقعے کو قلم بند کیا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہو بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک چٹل میدان میں چل رہا تھا، تو اس نے بادل سے ایک آواز سنی۔ کیا آواز تھی؟ کہ فلاں کے باغ کو جاؤ، سیراب کرو۔ وہ بادل ایک پہاڑی پہ جا کر کے خوب برسا، خوب بارش برسایا، اور پانی ایک نالی میں جمع ہو کر کے
ایک طرف بہنے لگا، بس وہ آدمی بھی اس پانی کے ساتھ ہو لیا، یعنی جس طرف پانی جا رہا ہے اسی طرف اس پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغیچے میں کھڑا ہو کر کے بیلچے سے پانی ادھر ادھر کر رہا ہے، کدال سے پانی ادھر ادھر کاٹ رہا ہے، لے جا رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا، سیم وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس بندے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم میرے نام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوچھی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے بادل سے آواز سنی ہے کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، اور یہی نام ہے جو تم نے ابھی ہمیں بتایا۔ تم اس باغ کی پیداوار کو کیسے تقسیم کرتے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا کہ اس باغ کے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تو صدقہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ خود کھاتا ہوں، اور تیسرا حصہ پھر اسی باغ کے اندر واپس لگا دیتا ہوں، یعنی باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، ضرورت کے وقت اور محتاجگی کی حالت میں جو صدقہ کیا جائے یہ سب سے بہترین صدقہ مانا جاتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقة اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قل لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ یعنی ایک شخص پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے نبی، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب پایا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس صدقے میں جسے تم صحت کی حالت میں بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو، دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور آرزو اور امید لگائے ہو۔ اس صدقہ اور خیرات میں آج کل نہ کرنا کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا ہے اور فلاں کے لیے اتنا ہے، جب کہ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو وہ مال، وہ زر، وہ ساری کی ساری چیزیں اب دوسروں کا ہو چکا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسلام نے سب سے پہلے محتاج اور ضرورت مند رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں صلہ رحمی اور قرابت داری دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اور دونوں شامل ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الصدقات ما كان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعود۔ بہترین صدقہ اور خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے، اور صدقہ پہلے انہیں دے جو تمہارے زیر پرورش ہیں، یعنی جو تمہارے سب سے قریب ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقة علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقة وصلہ۔ یعنی صدقہ مسکین پر کرنا یہ صدقہ ہے، اور وہی صدقہ اگر رشتہ دار پر ہو رہا ہے، رشتہ دار پر کیا جا رہا ہے، یہ صدقہ ہے اور صلہ رحمی دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈبل اجر عطا کیا جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، یہ صدقہ جو ہم اور آپ دیتے ہیں، اس صدقے کو ہمیں چاہیے کہ ہمیں چھپا کر کے دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے اندر اخلاص کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اور لوگوں کو صدقہ اور خیرات پر ابھارنا آپ کا مقصود ہو تو ایسی صورت میں اسے اعلان کر کے دینا جائز ہے اور افضل بھی ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو سیلفی لے کر کے دیتے ہیں، یا دیتے ہوئے تصویر لیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو صدقہ بے حد چھپا کر کے دیتا ہے، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے حصول کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ 7 طرح کے آدمی ایسے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ
اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی دوسرا سائے نہ ہوگا۔ وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں جب خرچہ کرنا یا صدقہ کرنا چاہیں تو بہت ہی پوشیدہ طور پر لوگوں کے پاس پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں اور آپ کو صدقہ اور خیرات کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے اس مہینے کے اندر ہمیں دل کھول کر کے صدقہ کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔